صاحب آپ سے میں اس لیے آغاز کرتی ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے بارے میں کہا یہ ہے کہ جی اس کو ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ کریں گے، پھر اس میں کس کو شامل کیا جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ کیا مطمئن ہے صحافی برادری سے؟ دیکھیں، ہم نے جو مطالبہ کیا تھا بڑے وکلاء سے مشورے کے بعد یہ کیا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن ادھر بنا رہے ہیں، آپ کسی کینیا کے بندے کو اپنے پاس کیسے بلا سکتے ہیں؟ اس کے پاس کیا پاورز ہوگی کہ وہ شوٹر کو بلا سکتے ہیں، وہ کسی ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں، کسی کو آئی جی کو طلب کر سکتے ہیں. تو اس پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہی بننا چاہیے تھا کہ وہ ہم بنا دیتے اور وہ کینیا چلا جاتا کہ آپ کینیا کے کسی، ہماری کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کینیا کنٹری ٹو کنٹری کے، ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی تبادلے کا، انفارمیشن کے تبادلے کا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایم او یو ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ مختلف وکلاء سے، سینئر جرنلسٹوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یار آپ اگر فیکٹ فائنڈنگ کے لیے تو جا سکتے ہیں کہ آپ ایکسیس مانگ سکتے ہیں کینیا کی گورنمنٹ سے کہہ کر، پولیس سے مانگ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے مانگ سکتے ہیں، جس محلے میں وہ رہتا تھا وہاں پر جا سکتے ہیں تاکہ آپ وہ فیکٹ اکٹھے کر کے یہاں آ کر قوم کو بتا سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن اگر صرف پاکستان کے اندر کا ایشو ہو تو جوڈیشل کمیشن بہت اچھی بات ہے. سر یہ تو خود حکومت کے خلاف ہی چارج شیٹ ہے نا، یہ تو پھر وزیر اعظم صاحب جواب کہ دیں. اگر جوڈیشل کمیشن یہاں بن گیا ہے تو اس جوڈیشل کمیشن کی وہاں کیا پاور ہوگی کینیا کی گورنمنٹ کے سامنے؟ ٹھیک ہے کہ کیا کینیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہے ان کا کوئی سرکاری ملازم ہمارے جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو، یا ہمارا جوڈیشل کمیشن ادھر جاتا ہے تو اس کو وہ کیا ٹریٹ کریں گے؟ تو ہمارا یہ تھا کہ جب آپ اس میں اگر آپ ایسا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں گے تو پوری دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہو نہیں سکا. بٹ صاحب ابھی ہم نے شروع میں بھی دکھایا مالک صاحب کہ کینیا ہمارا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جائے گا نہیں. ہماری جو سول وہاں پر سورس آف انفارمیشن یا ریپرزنٹیشن ہے وہ ہماری جو پاکستانی ہائی کمشنر صاحبہ ہیں، سیدہ ثقلین ان کا نام ہے. کینیا کے اخبار سے یہ میں نے سٹوری اٹھائی ہے جہاں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسہیپ تھا، مسٹیکن آئیڈینٹی تھی. ارشد صاحب تو وہاں پہ ہالیڈے کر رہے تھے، وہ تو کوئی نہیں کہیں سے بھاگ رہے تھے، کوئی ان کی پرسیکیوشن ملک میں نہیں ہو رہی تھی. آپ کا 1 ممبر کمیشن مل گیا نا آپ کو جوڈیشل کمیشن آپ کا مل گیا 1 ممبر، اس کا نام ہے سیدہ ثقلین صاحبہ. یہ جو آپ نے نیوز آئٹم ابھی شیئر کی میں پڑھ رہا ہوں، کمال ہے، اس میں لاجک بھی دی ہوئی ہے. اف ہی واز آن دا رن ہی وڈ ناٹ ہیو گاٹن دا ویزا. اور وہ تو ہی واز ڈوئنگ ہز بلاگز اینڈ ایوری تھنگ ناٹ آن دا رن. ان کو شاید پتا نہیں ہے کہ آپ بلاگز کر سکتے ہیں آن دا رن، بلکہ آپ آن دا رن بلاگز ہی کرتے ہیں. جب آپ کا مین ٹیلی ویژن پروگرام بند کر دیا جائے اور آپ اپنے چینل پہ نہ آ سکیں، پھر آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ اپنے ویلاگز کریں، بلاگز کریں. آئی ایم شاکڈ کہ یہ جتنی اپولوجیٹک اسٹیٹمنٹ ہے. اور جہاں تک یہ کمیشن کی بات ہے، دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی اگر ہوگا تو اس کو ان کی گورنمنٹ کی کوآپریشن کے ساتھ ہی ہوگا، ورنہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن از آلسو ایز گڈ ایز اے جوڈیشل کمیشن. ہیونگ سیڈ دیٹ، 2 چیزیں میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا ہو. دنیا کی کرپٹ ترین پولیس میں سے کینین پولیس کی رینکنگ ہے. اس کا ریکارڈ ساؤتھ افریقہ سے زیادہ برا ہے ان ٹرمز آف پیڈ اسیسینیشنز، پیسے لے کے بندے مارنے کے لیے. کاروباری حریف مارتے ہیں، یہ پولیٹیشنز کو مارتے ہیں پیسے لے کے. ایک سٹڈی آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جتنے گینگ ممبرز نے لوگ مارے ہیں اس سے زیادہ کینین پولیس نے مارے ہیں سٹیجڈ ان کے اندر. ہسٹری ان کی بھری ہوئی ہے. ابھی بھی ایک کیس چل رہا ہے جس میں 2 انڈین نیشنل سے ڈرائیور کے ساتھ، ان کو بھی ان کے ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے جو ڈسبینڈ ہو گیا اس کے آفیسرز اس میں مقدمہ. یہ تو ہے وہاں کی صورتحال. سو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی کینین پولیس لگتا ہے جیسے کہ برٹش پولیس کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، مجھے ایک اور بات وہ جیسے تعجب ہونا مالک صاحب، وہ یہ تھا کہ یوزلی جب پولیس مقابلہ ہونا، ایٹ لیسٹ ہم نے تو یہ دیکھا ہے پولیس کلیم نہیں کرتی، وہ ادھر ادھر ڈال کے ایویڈنس رائٹ لیفٹ کر دی. ادھر وہ ایکچولی مان رہے ہیں کہ یہ ہم سے ہوا. یہ بڑا ایک آپ نے کل ٹویٹس دیکھے جو کینین جرنلسٹ کے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں یار ہم تو آج تک سمجھتے تھے صرف آپ لوکل جرنلسٹ کو مارتے ہیں، اب آپ فورن جرنلسٹ کو بھی مارنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو ناکے کی جگہ بتا رہے ہیں، میں نہیں کہ نیوز کلپنگ کی بات کر رہا ہوں، وہ چوکی سے 8 کلومیٹر دور تھا. ان کے ٹیلی ویژن کی رپورٹ چلی کہ یہ جو گاڑی ہے یہ بندوں کا وہاں اونڈ ہے، فارم ہے جہاں جاتے تھے، نیٹ شوٹنگ پریکٹس بھی تھی. یہ گاڑی وہاں بہت آتی جاتی تھی. سو اٹ واز ناٹ اے اسٹرینج کار ان دی ایریا آلسو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیٹ اپ. میرا خیال ہے اگر کمیشن یہاں بننا ہے
چھوڑ دیں. آج آرمی کا بھی ایک لیٹر گیا ہے جی کہ جی اس پہ آپ کمیشن بنائے اور ان سے یہ بھی پتا کریں کہ پاکستان سے کوئی چھوڑا. میرا خیال ہے کھرا آپ کو ملے گا. ہمیں صرف یہ کمیشن پر چھوڑ دے ساری باتیں, ہمیں کمیشن یہ بتا دے پتا کر کے کہ یو اے ای سے نکالنے کے لیے کس نے دباؤ ڈالا. ایز سمپل ایز دیٹ. بیکاز نہ یو اے ای سے نکلتا نہ اس کے ساتھ یہ ہوتا. سو ہمیں اتنا کمیشن اسٹیبلش کر دے. اور ایک چیز کا جو مجھے خوف ہے, جو کمیشن یا جو مرضی فیکٹ فائنڈنگ جو بھی ہے, ہمیں ایک چیز ڈھونڈ دیں. مجھے یقین ہے, آئی ہیو دس فیئر, کہ اس کے فونز نہیں ملیں گے. اس کے فونز آر دا ٹریجر ٹروف, جس میں ہسٹری ہے میسیجز کی, فونز کی, کالز کی. آپ دیکھیے گا جو مجھے خطرہ ہے کہ پتہ لگے گا کہ جائے واردات سے فون گم گیا, ارشد کے فون نہیں مل رہے. ہمیں فون مل جائیں, ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کس نے یہ کہا ہے صحیح کہ یو اے ای سے نکالنے کا پریشر کس کا تھا. زیادہ سوال نہ بتائیں, ہمیں ایک ہی سمپل سوال ہے جو ہم سامنے میرے خیال عامر متین صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں.